بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے علم کی فضیلت، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور یہ ہماری دوسری نشست ہے علم کی فضیلت پر۔ حضور نبی اکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، کہ علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی میراث ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کنز العمال کے اندر پورا باب ہے، اسی سے بیان ہو رہا ہے، اور میرے سامنے جو کتاب ہے وہ کنز العمال ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم ساعتن خیر من قیام لیلۃ و طلب العلم خیر من صیام ثلاثۃ اشہر۔ ایک گھڑی علم کی طلب رات بھر کے قیام سے بہتر ہے، اور علم کی طلب 3 مہینوں کے روزوں سے بہتر ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھڑی علم کا سیکھنا، علم کو طلب کرنا، فرمایا کہ ساری رات کے قیام سے بہتر ہے، اور علم کی طلب 3 مہینوں کے روزوں سے بہتر ہے، کہ علم سیکھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ فرمایا اس ساری رات قیام کرنے سے بھی بہتر ہے، اور ایک گھڑی علم سیکھنا یہ 3 مہینوں کے روزوں سے بھی افضل ہے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ تو جس نے علم کو سیکھ لیا اس نے اپنے دین کو مضبوط کر لیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور حدیث نمبر 5 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا جو دیا گیا ہو، کہ جیسے چکی کو چلانے کے لیے گدھے کو جوتے ہیں، وہ چلتا ہے تو ساتھ چکی چلتی ہے، فرمایا بغیر علم کے جو عبادت کرنے والا ہے اس کی مثال بھی اس گدھے کی طرح ہے۔ اور حدیث نمبر 6 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم افضل من العبادت، کہ علم عبادت سے بہتر ہے، کہ علم کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی، اور علم کے بغیر بندہ کامل عبادت نہیں کر سکتا۔ پہلے علم سیکھے گا پھر وہ عبادت کرے گا، اب جس کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں وہ عبادت کیسے کرے گا؟ اور مثال کے طور پر ہم نماز ہی دیکھتے ہیں، اگر ہمیں نماز پڑھنے کا علم نہیں ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ کہ ہم نے قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، تو ہم نے اگر نماز بھول جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اگر اس کا علم ہوگا تو ہماری نماز کامل ہوگی، اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی کامل نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے علم کا سیکھنا ہے پھر عبادت کرنا ہے۔ تو عبادت سے بہتر علم ہے، کہ علم کے ذریعے ہی عبادت کامل ہوتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، کہ
عالم کی نیند جہالت کی نماز سے بہتر ہے، کہ عالم دین کا سونا جو ہے جاہل کی نماز سے بہتر ہے، کہ جاہل جو ہے اس کو تو نماز کا علم نہیں، وہ نماز کو کامل کیسے کرے گا، اس سے بہتر ہے جو عالم دین سو رہا ہے کہ وہ جب اٹھے گا تو لوگوں کو علم سکھائے گا، لوگوں کو عبادت کا طریقہ بتائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ علم کی نیند جو ہے وہ جہالت کی نماز سے بہتر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر شے کا رستہ ہے اور جنت کا رستہ علم ہے۔ تو جس نے علم سیکھا اس نے جنت کا رستہ پا لیا، اس پر عمل کیا وہ جنت میں پہنچ گیا، اور جس نے علم نہیں سیکھا وہ جنت کے رستے کو بھول گیا، تو جس کو جب جنت کا رستہ نہیں ملے گا تو وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کا رستہ ہے وہ علم ہے۔ تو جس نے علم سیکھا گویا کہ اس نے جنت کے رستے کو تلاش کر لیا، پا لیا، جب وہ اپنے علم پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تمام جو حدیث مبارکہ تھیں یہ کنز العمال باب العلم سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب علم سے، علم سیکھنے والے سے کہہ دو کہ وہ ہاتھ میں لوہے کا آسا لے لو اور پاؤں میں لوہے کا جوتا پہن لو، اور اس وقت تک علم تلاش کرو جب تک تمہارا آسا جوتے ٹوٹ نہ جائیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے علم سیکھنے والے کو کہ اپنے ہاتھ میں لوہے کا آسا لے لو اور پاؤں میں لوہے کے جوتے پہن لو، کہ تم علم سیکھنے کے تمہیں سفر کرنا ہوگا، مشقتوں سے گزرنا ہوگا، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا، کبھی موسمیاتی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، کبھی مالی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور اللہ کی راہ میں تمہیں تکلیفیں آئیں گی۔ فرمایا کہ اس وقت تک تم علم حاصل کرتے رہو، چلتے رہو، سفر کرتے رہو، علم کو تلاش کرتے رہو، جب تک وہ لوہے کا آسا تمہارے ہاتھ سے ٹوٹ نہ جائے، تمہارے پاؤں میں جو لوہے کے جوتے ہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ دارمی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 102 پر ہے۔ اور امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ علم کی مثال پانی کی سی ہے، کہ جیسے پانی ہے ویسے ہی علم ہے۔ جس طرح بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے تو علم بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ جس طرح زمین کی اصلاح پانی سے ہے، اس طرح مخلوق کی اصلاح جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح زراعت اور سبزہ بغیر بارش کے زمین سے پیدا نہیں ہوتا، اس طرح بغیر علم کے عبادت نہیں ہوتی۔ جس طرح رعد اور برق یہ بارش کی فرع ہیں، اور رعد کہتے ہیں جو بجلی چمکتی ہے، گرجتی ہے آسمانوں پر، اور اس طرح علم وعدے اور وعید کے لیے ہے۔ جس طرح بارش کا نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی، اس طرح علم کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، کہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے اس کا نقصان ہوتا ہے، جس علم پر ہم عمل کریں گے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دنیا ایک باغ ہے اور اس کی زینت جو ہے 5 چیزوں سے ہے۔ پہلی علماء کے علم سے، امراء کے یعنی کہ جو قاضی ہے، بادشاہ، ان کے عدل سے، بندوں کی عبادت سے، تاجروں کی ایمانداری سے، ہمیشہ ہم پیشہ لوگوں کی نصیحت سے، اور پھر فرمایا کہ ابلیس 5 جھنڈے لے کر دنیا میں آیا اور انہیں 5 چیزوں کے پہلو میں گاڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چنانچہ وہ حسد لے کر آیا، اس نے علم کے پہلو میں گاڑ دیا، اور ظلم لے کر آیا، اس نے عدل کے پہلو میں گاڑ دیا، ریاکاری لے کر آیا، اس نے عبادت کے پہلو میں گاڑ دیا، خیانت بددیانتی لے کر آیا، اس نے امانت کے پہلو میں گاڑ دیا، اور کدورت و بدباطنی لے کر آیا، اس نے نصیحت کے پہلو میں گاڑ دیا۔
تو اس لیے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں تلاش کرو۔ عزت کو تواضع میں تلاش کرو، مال و اقربا میں نہیں۔ غنا کو قناعت میں تلاش کرو، کثرت مال میں نہیں۔ امن جنت میں ڈھونڈو، دنیا میں نہیں۔ راحت قلب میں ملے گی، کثرت میں نہیں۔ اور علم کا نفع عمل میں تلاش کرو، روایات کی کثرت میں نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال کی حفاظت کرنے والے کا محتاج ہے اور علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو اپنا مال پیچھے چھوڑتا ہے اور علم صاحب علم کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ مال کافر و مومن دونوں کو ملتا ہے، علم صرف مومن کو ہی ملتا ہے۔ مالدار کے محتاج کم اور علم والے کے سبھی محتاج ہوتے ہیں۔ علم پل صراط پر تقویت کا موجب ہوگا اور مال گزرنے سے روکے گا۔ تو یہ روایت جو ہے امام کبیر نے تفسیر کبیر کے اندر جو ہے بیان کی ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم